ان حسینوں میں کھو کر تجھ سے ہی غافل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی تیاری جن اسباب سے ہوتی ہے وہ اسباب بھی اللہ نے بتائے ہیں کہ کن کاموں کے کرنے سے آخرت سنورتی ہے اور کن کاموں کے کرنے سے آخرت بگڑتی ہے۔ اچھے اعمال کرنے سے آخرت سنورتی ہے، برے اعمال کرنے سے آخرت بگڑتی ہے۔ انسان اچھے عمل کرتے ہوئے تو سوچتا ہے کہ میری جنت بن رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، کوئی پوچھے بھی کیا پڑھی ہے خام خواہ تم نمازیں پڑھتے رہتے ہو، کہتے ہیں جی جنت ملے گی۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کوئی کہتا بھی کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، اتنی گرمی پڑ رہی ہے تم روزے رکھتے ہو، کہتے بھی جنت ملے گی۔ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جنت ملے گی۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس سے جہنم بن رہی ہے، اس سے میری قبر جہنم کی آگ کی بھٹی بن رہی ہے، یہ انسان نہیں سوچتا۔ انسان جیسے نیکی کرتے ہوئے جنت کا استحضار کرتا ہے، ایسے ہی اسے گناہ کرنے سے پہلے بھی جہنم کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میرے لیے جہنم تیار ہوگی اور مجھے قیامت کی رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور میری قبر کو جہنم کی بھٹی بنایا جائے گا، اور مجھے موت کے وقت تکلیف ہوگی، موت کے وقت سختی ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال اور اس کے نتائج بھی بتائے ہیں، برے اعمال اور اس کے نتائج بھی بتائے ہیں۔ اب جو لوگ ہوش میں ہیں، جن کے ہوش و حواس بحال ہیں، تو وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ قبر کیسے اچھی ہو، آخرت کیسے اچھی ہو، جہنم سے کیسے بچیں، جنت میں کیسے جائیں۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت جیسے دنیا دار ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتے ہیں۔ آج کل کیا سیزن چل رہا ہے، اس میں کون سی چیز زیادہ بکے گی، لہٰذا اسی کی دکان لگا دی، اسی کا اسٹال لگا دیا، اسی کا کاروبار شروع کر دیا۔ پراپرٹی کے کاروبار میں اچھی اگر آمد ہے تو پراپرٹی میں چلے گئے، کنسٹرکشن میں اچھی ہے تو وہاں چلے گئے، اور کسی اور کاروبار میں کوئی اچھی آمدنی نظر آ رہی ہے تو اس میں چلے گئے۔ دنیا دار ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں زیادہ کمائی کہاں ہے، زیادہ کمائی کہاں ہے، زیادہ کمائی کہاں ہے۔ وہ زیادہ کمائی کے چکر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا پچھلا سرمایہ بھی ڈبو دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھتے ہیں بھئی اللہ کے بندے آپ کا تو اچھا خاصا کام چل رہا تھا، خام خواہ آپ کیوں گئے؟ کہنے لگے جی مجھے تو بڑے یہاں نفع دکھائے گئے تھے، اور مجھے تو بڑے یہاں رنگ روپ دکھائے گئے تھے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا۔ تو دنیا کے شوق میں جیسے دنیا والے ہر وقت لگے رہتے ہیں،
اسی طرح جن لوگوں کے ہوش و حواس بحال ہیں، جن کے ہوش و حواس بحال ہیں، جن کا دماغ بھی کام کر رہا ہے، جن کا دل بھی کام کر رہا ہے، جن کی روح بھی تندرست ہے، انہیں ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے میں اللہ کو اور زیادہ کیسے راضی کروں، اللہ کو اور زیادہ کیسے راضی کروں، اللہ کو اور زیادہ کیسے راضی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ اور اولیاء جتنے اللہ والے ہوتے ہیں، ان سب کے ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور زیادہ کیسے راضی کریں۔ وہ ساری رات جاگ کر بھی، سارا دن روزے رکھ کر بھی، اور سب سے زیادہ نیکیاں کر کے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اور کر لوں، اور کر لوں، اور کر لوں۔ انہی کو اللہ نے کہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے یہی ہیں، آگے بڑھ جانے والے، اور یہی اللہ کے مقرب ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ شروع کے زمانے میں، یعنی اہل بیت صحابہ کے زمانے میں، ایسے آخرت کی فکر کرنے والے، ایسے ہوش و حواس والے، ایسے جنت کا شوق رکھنے والے یہ زیادہ ہوں گے، لیکن جو آخری زمانہ ہوگا اس میں ایسے لوگ تھوڑے ہوں گے، زیادہ پہ دنیا کا نشہ سوار ہوگا، اور زیادہ کو دنیا کا شوق چڑھا ہوا ہوگا، آخرت کا شوق رکھنے والے تھوڑے سے ہوں گے۔ تو جن کے ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں اور جن کا دل اور دماغ کام کرتا ہے، ان کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہے، باوجود اس کے کہ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ جنت میں نہ جائیں، باوجود اس کے کہ قیامت کے دن کسی کی نہیں سنی جائے گی، صرف آپ کی سنی جائے گی، باوجود اس کے کہ قیامت کے دن سب کی بولتی بند ہوگی، ایک حضور ہوں گے کہ جن کی اللہ کے ہاں سنوائی ہوگی اور جن کی اللہ کے ہاں سنی جائے گی، جو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے بچائیں گے اور گناہ گاروں کے لیے آسرا بنیں گے اور ان کے لیے پناہ گاہ بنیں گے، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ آپ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ میں تو نبیوں کا سردار ہوں، میں تو جنت کا سردار ہوں، جنت کی چابی تو ہے ہی میرے پاس، لہٰذا بس میں نے تو فرض نمازیں پڑھ لی کافی ہیں، بلکہ آپ ہر وقت اپنے آپ کو تھکاتے تھے، کھپاتے تھے، اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے، کسی پل آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات کو آپ اماں عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، لیکن اماں عائشہ کہتی ہیں ساری رات آپ بے چین رہے، بے قرار رہے، میں سوچتی رہی کہ آخر حضور سو کیوں نہیں رہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں اسی دوران اچانک اللہ کے نبی نے اپنی ایک ٹانگ کو نیچے اتار دیا چارپائی سے، اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی وہ جو لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ بان کو بنا جاتا ہے اس کے ساتھ چپکا دیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس سے مجھے احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا سبب آپ کی بھوک کی شدت ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کا یہ حال میں نے دیکھا کہ آپ کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے روٹی تو مانگ لیں کہ جس سے آپ رات کو میٹھی نیند سو جایا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں اللہ سے کبھی بھی روٹی نہیں مانگوں گا، ایسے نہ ہو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہلے پیغمبروں پہ آئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا، ایسے نہ ہو کہ میں صبر نہ کروں اور دوسرے انبیاء قیامت کے دن مجھ سے آگے بڑھ جائیں۔ حالانکہ یہ تو طے شدہ ہے کہ آپ دنیا میں سب سے آگے اور آپ آخرت میں سب سے آگے، آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اندر اطمینان نہیں تھا، بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے، زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے والے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے والے تھے۔ نمازیں اتنی لمبی پڑھتے
کہ بعض دفعہ گمان ہوتا کہ کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، بعض دفعہ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ حضرات ازواج مطہرات کو اور بعض دفعہ صحابہ کو یہ گمان ہونے لگتا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ رونا شروع کرتے تو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک روتے ہی چلے جاتے، روتے ہی چلے جاتے، روتے ہی چلے جاتے، روتے روتے آپ کے گال بھی گیلے ہو جاتے تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ بھی آنسوؤں سے گیلا ہو جاتا تھا، آپ کی گود بھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی، جہاں سجدہ کرتے آپ کے آنسوؤں سے وہ جگہ تر بتر ہو جاتی تھی، اتنا آپ روتے تھے۔ امام عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آخر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ کیا اللہ نے آپ کی گناہوں سے پہلے بخشش نہیں کر دی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو میں ساری رات روتا رہا، یہ میں شکر کر کے شکر کا اجر کماتا رہا، میں اللہ کا شکر کرتا رہا کہ اللہ نے مجھ پہ کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہم دنیا میں کھانے پینے، کمانے، پہننے، بننے، سنورنے، گھر بنانے اور کاروبار کرنے اور دنیا کو چمکانے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ پورے سال میں مختلف موقعوں پر اپنے بندوں اور بندیوں کی آخرت کو سنوارنے کے لیے مختلف مواقع دیتے رہتے ہیں، مختلف ایام اور مختلف لمحات اور مختلف راتیں بھیجتے رہتے ہیں جن میں بندے آخرت کی زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں، آخرت کی زیادہ سے زیادہ کمائی کر سکتے ہیں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہی ایام میں سے ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی ہے، ذوالحج کا پہلا عشرہ، ذوالحج کے پہلے 10 دن، یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، آپ نے فرمایا دنیا کے کسی دن میں کیا ہوا عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا وہ عمل افضل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر دنیا کے کسی دن کسی رات میں کیا ہوا عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا اگر کسی نے جہاد کیا ہو تو وہ بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجاہد ایسا ہو کہ جس کی جان اور جس کا مال اور جس کا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اور وہ جائے جان اور مال کو لے کر اور واپس کچھ بھی نہ آئے، جان بھی دے دے، مال بھی دے دے، سب کچھ لگا دے، تو وہ مجاہد تو خیر شہادت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، ورنہ صرف اکیلا جہاد اس کا اجر بھی اتنا نہیں ہے کہ جتنا اجر اس عمل کا ہے جو ان 10 ایام میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے نیک لوگ جن کے ہوش و حواس بحال ہیں، جن پہ دنیا کا نشہ طاری نہیں ہوا اور جن کو دنیا نے اپنا دیوانہ ابھی نہیں بنایا ہوا اور گناہ کر کر کے جن کے دل سیاہ نہیں ہوئے اور ابھی انہیں آخرت کا شعور ہے، ابھی انہیں جہنم جنت کا شعور ہے، ابھی انہیں اللہ کے سامنے پیشی کا شعور ہے، ابھی انہیں اپنے مقصد کا شعور ہے، تو وہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کسی دن میں کیا ہوا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم شان نہیں ہے اور اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ محبوب اور عظیم شان ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چونکہ ان ایام میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، لہٰذا آپ فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ کی بھی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کرو، اللہ اکبر کی بھی کثرت کرو اور الحمدللہ کی بھی کثرت کرو۔
اور ایک روایت میں عجیب بات ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عجیب بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے کہ جتنا وہ عمل محبوب ہے جو ان ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں کیا جائے۔ اس کا ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی ذی الحجہ کے 9 دن کا روزہ 9 دن روزہ رکھے، 10ویں دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، اس دن تو شیطان روزہ رکھے گا، وہ تو اللہ کی ضیافت ہے، اس دن تو قربانی کا گوشت کھانا ہے، لیکن جو 9 ذی الحجہ کے 9 دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے رکھے اسے 9 سال کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کمائی ہے! 9 سال مسلسل روزہ، 1 مہینہ نہیں، 9 مہینے نہیں، 9 سال کا روزہ، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، 9 دن کے روزے 9 سالوں کے برابر۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں بنیں گی، ان 10 راتوں میں تہجد پڑھنا، اس کا اجر شب قدر جتنا اجر ہے۔ یعنی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان کی جو 10 راتیں ہیں، ان میں 10 دفعہ آپ شب قدر کا اجر کما سکتی ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، شروع کے 9 روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، چلو کسی نے 9 روزے نہیں رکھے، 9 کے 9 روزے نہیں رکھے، صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 1000 دن کے روزے، یعنی 1000 روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے من حفظ لسانہ وسمعہ وبصرہ یوم عرفہ غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو 9 ذی الحجہ کو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، زبان سے کوئی ایسا بول نہ بولے جو اللہ کو ناپسند ہو، کان سے کوئی ایسی بات نہ سنے جو اللہ کو ناپسند ہو، آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ 9 ذی الحجہ کو جس نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں 10 سال کا اجر کمایا جا سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں 10 سال کا اجر کمایا جا سکتا ہے، اور ہر دن 1000 دن کا اجر کمایا جا سکتا ہے، ہر دن 1000 دن کا اجر کمایا جا سکتا ہے، اور صرف 9 ذی الحجہ کو 10,000 دن کا اجر کمایا جا سکتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور جو سال آئندہ آئے گا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، تو یعنی ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، تو اس ذی الحجہ پر جو ہمارا سال ختم ہو رہا ہے یعنی 1447، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، پچھلے سارے سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 1448 کا جو سال آئے گا اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے گا جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا۔ اور 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو اس دن میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو عمل ہے وہ ہے خون بہانا۔ خون بہانا یعنی جانور کو ذبح کرنا، بکری ذبح کرنا، مینڈھا ذبح کرنا، گائے بھینس ذبح کرنا، اونٹ ذبح کرنا، کوئی بھی ان میں سے جانور ذبح کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو باقی تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور سے مرد تو کسی نہ کسی درجے میں قربانی کرتے ہیں، لیکن عورتیں قربانی نہیں کرتی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد نے کر لی نا تو سارے گھر کی طرف سے کر لی۔ بھائی مرد کی طرف سے اگر مرد نے کی ہے تو یہ سارے گھر کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ مرد نے کھانا کھا لیا تو کیا عورت نے بھی کھا لیا؟ مرد نے چائے پی لی تو عورت چائے نہیں پیتی؟ مرد کھانا کھاتا ہے عورت کھانا نہیں کھاتی؟ بھی میرے خاوند نے کھانا کھا لیا تو میں نے بھی کھا لیا، اس کا کھانا میرا ہی کھانا ہے۔ اسی طرح جیسے مرد قربانی کرتے ہیں، عورتوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ عورتوں کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ جن پہ واجب ہے ان کو تو کرنی ہی چاہیے، جن کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی یا پیسے ہیں جس سے وہ قربانی کر سکتی ہیں، جس سے ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ مفتیان کرام سے اپنے احوال سنا کے اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ آپ پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ اگر قربانی واجب ہے پھر تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ کو زیور بیچ کے کرنی پڑے، اگر آپ کو اپنے ہار اور بالیاں اور چوڑیاں توڑ کے کرنی پڑے تو بھی آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر بھی قربانی کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ قربانی والے ایام میں پھر بھی پیسے تھوڑے اکٹھے کر کے پھر بھی قربانی کرتے ہیں اور اللہ پاک کو دکھاتے ہیں، یا اللہ اپنا خون تو بہانے سے میں رہا، چلو میں جانوری کا خون بہا کے آپ کو راضی کر لوں۔ اپنا خون بہانے سے تو میں رہا، کم از کم جانوری کا خون بہا کے آپ کو راضی کر لوں۔ اس لیے ہمیں قربانی ذوق شوق سے کرنی چاہیے۔ ہر گھر کے فرد کی طرف سے الگ قربانی ہوتی ہے، ایک فرد کی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ اپنی طرف سے بھی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرے۔ ایسے بہت لوگ ہیں کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے سارا سال تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور قربانی کے ایام میں خود قربانی واجب نہیں ہوئی لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قربانی کرتے تھے تو ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کو ہماری طرف سے قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہمارے نبی اپنی محبت کا اور وفاداری کا اور شفقت کا ثبوت دینے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ قربانی قیامت تک کے انسانوں کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہمارے پوتے پڑپوتے، ان کے پوتے اور ان کے پوتے اور قیامت تک کے انسان، ان سب کی طرف سے ہمارے نبی نے پہلے ہی قربانی کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی طرف سے قربانی کریں۔ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں ان کو چاہیے، اللہ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے، استعداد دی ہوئی ہے تو اپنی ماں کی طرف سے بھی کریں۔ باپ گئے ہوئے باپ کی طرف سے بھی کریں۔ اللہ توفیق دے، اللہ کسی کو توفیق دے تو اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کریں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرف سے بھی قربانی کریں، اور جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ جب آپ اللہ کے نبی کی طرف سے قربانی کریں گی، اہل بیت اور صحابہ کی طرف سے قربانی کریں گی، آپ اپنے مشائخ کی طرف سے قربانی کریں گی، حضور کو جب پتا چلے گا کہ میری کسی امتن نے میری طرف سے بکری ذبح کی ہے یا گائے میں ایک حصہ میری طرف سے لیا ہے، بتائیے حضور کو کتنی خوشی ہوگی، اہل بیت کو کتنی خوشی ہوگی، امام حسین کو کتنی خوشی ہوگی، امام حسن کو کتنی خوشی ہوگی، ازواج مطہرات کو، ہمارے نبی کی بیٹیوں کو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کی قربانی ان کے پاس پہنچے گی، حضرات صحابہ کو کتنی خوشی ہوگی، اور جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے اگر ہم نے قربانی کی تو ان کی روحوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو
اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور ان مقدس ہستیوں کی طرف سے بھی قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جس طرح ان ایام میں نیکی کرنے پر اجر بہت زیادہ ہے، ان ایام میں برائی کرنا بھی عام ایام کی بنسبت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان ایام میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ہمارے گھر میں میوزک نہ بجے، کہیں ہمارے گھر میں غیبت نہ ہو، کہیں ہمارے گھر میں نماز میں سستی نہ ہو، تلاوت میں سستی نہ ہو، اعمال میں سستی نہ ہو، کوئی ہم سے گناہ کوئی برائی نہ ہو، اور بد نگاہی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ان ایام میں ہم سے کوئی برائی ہو گئی تو میری بہنوں وہ برائی بھی بڑی شدید ہوگی، وہ برائی بھی بڑی شدید ہوگی۔ اور اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں اپنے رشتہ داروں میں اس کا ہم ماحول بنائیں، اس کا ماحول بنائیں کہ بھئی یہ 10 دن تو آخرت بنانے کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن تو اللہ کو راضی کرنے کے 10 دن ہیں، یہ 10 راتیں تو آخرت کو بنانے کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ہماری تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے، ان راتوں میں بھی تہجد قضا ہوئی تو گویا ہم نے شب قدر قضا کر دی۔ ان راتوں میں بھی اگر ہماری آنکھ نہ کھلی گویا شب قدر میں ہماری آنکھ نہ کھلی، اور شب قدر کا اجر اگر کسی کو مل رہا ہو اور وہ نہ اٹھے تو بتائیے کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ان ایام میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو اور کوئی نیکی ہم سے فوت نہ ہو۔ جو لوگ اللہ سے تعلق چاہتے ہیں، اللہ سے محبت چاہتے ہیں، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان ایام میں معمولات کا خوب اہتمام کریں، خوب مراقبہ کریں، خوب ذکر کریں، خوب تلاوت کریں، خوب تسبیح پڑھیں، خوب استغفار پڑھیں۔ اس لیے کہ یہ دن ہیں ہی کمائی کے، ایک دن 1000 دن کے برابر، اور ذی الحج کا دن 9000 دن کے برابر۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی کمائی ہے۔ افسوس کہ آج دنیا کے لیے ہم اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کو کمانے کا اور دنیا کو بنانے کا ہمیں اتنا شوق ہوتا ہے، اور آخرت بنانے کا شوق ہی نہیں، آخرت میں ترقی کرنے کا شوق ہی نہیں، اللہ کے قریب ہونے کا شوق ہی نہیں، اپنی قبر کو زیادہ سے زیادہ منور کرنے کا شوق ہی نہیں۔ ابھی ہم رمضان المبارک میں عمرے پہ تھے تو ہمارے ساتھیوں میں سے، سلسلے کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے نا تو کہنے لگے ہم یہاں کتنے دن رہیں گے؟ ہم نے کہا جی 9 دن رہیں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے جو بیعت کی ہوئی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کی طرف سے عمرہ کروں۔ میں نے کہا بھئی سلسلے کے ٹوٹل نام تو بنیں گے 41، ٹوٹل نام بن رہے ہیں 41، تو اب 41 ناموں کی طرف سے آپ کو 41 عمرے آپ کیسے کر پائیں گے جبکہ دن ہی 9 ہیں؟ اور رمضان میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک عمرہ بھی آدمی کر لے تو تھک کے انسان چور ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے رمضان میں۔ کہنے لگے آپ مجھے اجازت دے دیں، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے کہا ایسے کریں، آپ ایک عمرہ سب کی طرف سے کر لیں۔ میں اس کی جان بچانے کے اس میں تھا کہ اس بیچارے کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ منع کرتے ہیں تو منع ہو جاؤں گا، لیکن آپ اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا ابھی اللہ آپ کو ہمت دے، ٹھیک ہے، آپ کا شوق ہے تو بے شک کر لیں۔ اللہ کی شان 9 دن وہ نظر ہی نہیں آیا، نہ ہوٹل میں، نہ بیت اللہ میں، نہ مسجد عائشہ میں رضی اللہ عنہا میں، نہ کہیں اور، نہ کہیں آتے نہ کہیں جاتے۔ ہم پریشان کہ بھئی اتنے دن ہو گئے، ہمارا ساتھی کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اتنے دن گزارنے کے بعد اچانک وہ نمودار ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے دن کہاں چلے گئے، کھاتے کہاں تھے، پیتے کہاں تھے، سوتے کہاں تھے، ہوٹل ہمارے پاس، تمہارا سامان ہمارے پاس، تو تم کہاں تھے اتنے دن؟ کہنے لگے میں نے عمرے کیے اور سلسلے کے تمام بزرگوں کی طرف سے 41 عمرے کیے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، نبی پاک علیہ السلام سے لے کے عبداللہ تک، میں نے 41 آدمیوں کی طرف سے
ہر ایک کی طرف سے الگ الگ عمرہ کیا. اماں فاطمہ کی طرف سے الگ کیا, اماں عائشہ کی طرف سے الگ کیا, اماں خدیجہ کی طرف سے الگ کیا, حضرت امام حسن حسین کی طرف سے الگ کیا, سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف سے الگ کیا, سلسلہ قادریہ اور سہروردیہ کی طرف سے الگ الگ کیا. اور کہنے لگے میں نے 57 عمرے کر لیے. 57 عمرے, 50 اور 60. تو میں نے کہا سوتے کیسے تھے؟ کہنے لگے مسجد حرام سے گاڑی میں بیٹھتا اما عائشہ والی مسجد کی طرف جانے کے لیے تو 20 منٹ میں گاڑی پہنچتی تھی. گاڑی میں چلتے ہوئے 20 منٹ بیٹھ کے سیٹ پہ سو جاتا تھا. پھر احرام پہن کے جب میں مسجد حرام آتا تو راستے میں آتے ہوئے سو جاتا. 20 منٹ جاتے ہوئے 20 منٹ آتے ہوئے. ایک عمرے میں یہ میری آدھا گھنٹہ 40 منٹ نیند ہو جاتی تھی. روزانہ میں 5 عمرے کرتا تھا, 5 عمرے کرتا, 6 عمرے کرتا, روزانہ کرتا. تو بس آتے جاتے 20-15 منٹ, 20 منٹ 15 منٹ, 20 منٹ 15 منٹ, اس میں جو میری نیند ہو جاتی میں نیند کرتا رہا. اور اللہ پاک نے مجھے توفیق دی, میں نے 57 عمرے کر لیے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں اور یہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں, یہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ہمیں تو دنیا کی محبت نے بیکار کر دیا ہے, دنیا کی محبت نے ہمیں بیکار کر دیا ہے, دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے بیکار کر دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی چاہیے, یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہر وقت اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا رہوں اور لاتی رہوں. ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ مجھے توفیق دے اس کی جس کو تو پسند کرتا ہے اور جو تجھے محبوب ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے, چاہے وہ قول ہو, چاہے وہ عمل ہو, چاہے وہ نیت ہو, چاہے وہ طریقہ ہو. مجھے اس کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. میں وہ باتیں کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے, میں وہ اعمال کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے, میں وہ جذبات رکھوں جس سے تو راضی ہوتا ہے, میں اس طریقے سے کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہ یہ جذبہ ہمیں دے دے, اس کی فکر ہر وقت لگی رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہوش و حواس بحال ہیں, اور باقی نماز میں سستی, ذکر میں سستی, تلاوت میں سستی, آخرت کی تیاری میں سستی, ہر وقت دنیا کی دھن اور دنیا کی فکر سوار, کپڑے ایسے, زیور ایسے, جیولری ایسی, میک اپ ایسا, کیسی لگ رہی ہوں, کیسا لگ رہا ہوں, ہر وقت اس فکر میں لگنا, گھر ایسا, کپڑے ایسے, سواری ایسی, بچے ایسے, نوکری ایسی, کاروبار ایسا, ہر وقت اس دھن میں رہنا. یہ ہوش والوں کے جذبات نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کے جذبات ہیں جن کو شیطان نے دنیا کے چکر میں ڈال دیا ہے, جن کو شیطان نے دنیا کا دھوکہ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے دنیا بھر کے انسانوں, اے دنیا بھر کے انسانوں, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے دنیا بھر کے انسانوں, اللہ کا وعدہ سچ ہے, حق ہے. ایک دن تمہیں مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے کیے کرائے کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا. لہذا دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, کہیں دنیا کے چکر میں آ کے تم آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو جانا, اور نہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. جنہیں ہر وقت دنیا بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے, یہ شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں, یہ شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں, ان کو شیطان نے پھنسا دیا ہے. اللہ ہمیں دنیا کے نشے سے نکالے, اللہ ہمارے ہوش و حواس بحال کر دے کہ ہم آخرت کی فکر کریں. اب گرمیاں آ گئی ہیں نا, گرمیاں آ گئی ہیں, اب سب کو فکر ہے کہ جی بجلی ہونی چاہیے, اور بجلی تو ہے نہیں, لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے, چلو سولر ہونا چاہیے, یو پی ایس ہونا چاہیے, جنریٹر ہونا چاہیے, اے سی ہونا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ابھی
ابھی یہ گرمی آ گئی ہے نا، اب کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنی کھال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے جسم کی چمڑی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چوری کر کے بجلی حاصل کریں گے اور اپنے جسم کی کھال کو ٹھنڈا کریں گے، بجلی چوری کریں گے، اے سی چلائیں گے، اللہ اکبر، اور دنیا میں شریف بن کے پھریں گے کہ ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، حالانکہ چور ہیں، شریف بن کے پھریں گے، بجلی چوری کر کے پنکھے چلائیں گے، بجلی چوری کر کے اے سی چلائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، جنہیں شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے، اور جن کے دل دماغ پہ دنیا ایسی سوار ہوئی پڑی ہے کہ انہیں اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ میں چوری کر رہا ہوں تو میں قیامت کے دن کیسے حساب دوں گا۔ اگر آج میں نے چوری کی بجلی سے جسم کو ٹھنڈا کر لیا تو جہنم کی گرمی سے ہم کیسے بچیں گے؟ قبر کی گرمی کو ہم کیسے دور کریں گے؟ آج چوری کی بجلی سے جسم ٹھنڈے ہو رہے ہیں، کل جہنم کی بھٹی میں، قبر کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس دن روئیں گے کہ ہائے پنکھے پہ گزارا کر لیتے، ہاتھ کے پنکھے پہ گزارا کر لیتے، ہاتھ کے پنکھے پہ گزارا کر لیتے، کیا ضرورت پڑی تھی چوری کی بجلی سے اے سی چلانے کی؟ اس دن روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن خدائے پاک کی قسم کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیسے حساب دیں گے یہ لوگ؟ کیا بنے گا ان کا؟ اس لیے میری ماؤں بہنوں، آج موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی کو ٹھیک کریں، اپنی زندگی سے وہ سارے کام ختم کریں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ کیا عورتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے مرد کنڈیاں لگا کے اے سی چلا رہے ہیں اور فریج چلا رہے ہیں اور موٹر چلا رہے ہیں؟ کیا عورتوں کو پتہ نہیں چلتا؟ چلتا ہوگا، لیکن عورتوں کا بھی ذہن یہی ہے کہ ٹھنڈک چاہیے بس ہمیں، پانی چاہیے بس ہمیں، پنکھا چلنا چاہیے، چاہے حرام سے چلاؤ چاہے حلال سے چلاؤ۔ اگر یہ عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو سامنے رکھتی تو کبھی بھی ان کے دل میں اس کا شوق نہ ہوتا کہ حرام طریقے سے ہمارے جسم کو ٹھنڈا کیا جائے۔ حضرت فاطمہ کے فاقے، ان کی بھوک، ان کی تنگی، ان کی قسم پرسی اگر ان کے سامنے ہوتی تو یہ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتی، کبھی بھی اپنے گھر میں ایسا کام نہ ہونے دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بیٹی بیمار ہے، آپ حال پوچھنے کے لیے ان کے دروازے پہ تشریف لے آئے، مگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھے، تو آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا پردہ کرنا، میرے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ تو اماں فاطمہ کہنے لگی ابو میرے پاس تو چادر ہی نہیں ہے اتنی کہ جس سے میں اپنا سر چھپاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے دی، حضرت اماں فاطمہ نے اپنے سر پہ وہ کپڑا ڈالا اور پردہ کیا، اس کے بعد آپ داخل ہوئے۔ جب آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آپ کی بیٹی کو دیکھ کے آپ کے چھکے چھوٹ گئے اور آپ بیٹی سے لپٹ کے رونے لگے اور پوچھا بیٹی یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگی ابو پہلے صرف فاقے تھے، اب بیماری بھی ہے، اب فاقوں بیماریوں نے مل کے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ بھوک بھی ہو، پھر بیماری بھی ہو، فاقہ بھی ہو، پھر بیماری بھی ہو، تو انسان کتنا کمزور ہو جائے گا۔ فاقہ کیوں ہے؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، لیکن حرام راستے کی طرف نہیں جا رہے، فاقے اٹھا رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، تنگی برداشت کر رہے ہیں۔ اتنی چادر نہیں ہے حضرت بی بی فاطمہ کے پاس کہ اپنے چہرے کو چھپا سکیں۔ اگر آج کی عورت کے سامنے حضرت فاطمہ کی یہ تنگ دستی والی زندگی ہوتی، اگر وہ اس شوق میں ہوتی کہ مجھے بھی قیامت کے دن اپنا حشر ان کے ساتھ کروانا ہے، ان کے قدموں میں مجھے جگہ لینی ہے، تو بتائیے کیا وہ حرام راستے کی طرف جا سکتی تھی؟ اس لیے ہم توبہ کریں، اللہ پاک کے سامنے جھکیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزارنے کی نیت کریں اور ان ایام کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے مردوں کو بھی سمجھائیں۔ ان 10 ایام میں، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس میں
گھروں میں ایسا نظام بنائیں کہ رات کو، چونکہ گرمی کا موسم چل رہا ہے نا، راتیں چھوٹی ہیں، عشاء کے بعد اپنے گھروں میں جلدی سونے کا ماحول بنائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں، اور اپنے مردوں کو بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں کہ ان ایام میں تہجد پڑھنے والے کو شب قدر کا اجر ملے گا۔ رمضان میں تو ہم جا کے پورا عشرہ جاگتے ہیں صرف شب قدر پانے کے شوق میں، تو ابھی تو اللہ نے ہمیں یقینی طور پر ہر رات میں شب قدر دے دی ہے، اور ایک شب قدر کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کتنی بڑی کمائی ہے یہ۔ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں، رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، کم از کم ان 10 ایام کی راتوں میں، ان ذی الحج کے پہلے عشرے کی راتوں میں تہجد خود بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بچوں کو بھی اٹھائیں۔ بے شک 4 رکعت پڑھ کے پھر سو جائیں، 6 رکعت پڑھ کے سو جائیں، 8 رکعت پڑھ کے سو جائیں، یا اٹھیں ہی فجر سے تھوڑی دیر پہلے جب تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ آج کل یہاں 4:15 بجے تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو 3:45 بجے اٹھ جائیں اور اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ 4:45 نہیں تو 4 بجے بھی اٹھ جائیں نا، 2 منٹ میں وضو کریں اور 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت اور 10 منٹ میں پڑھ لیں، تو آپ کو شب قدر کا اجر مل گیا۔ اور اس کے بعد فجر پڑھ لیں، جو ہی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو۔ عورتوں کو مسجد تو جانا نہیں ہوتا، وہ تو گھر میں، انہوں نے تو گھر میں ہی پڑھنی ہے، لہذا ٹائم داخل ہوتا ہی فجر پڑھ لیں، پھر بے شک آرام کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ان ایام میں کمائی کرنے کی توفیق دے اور ضائع کرنے سے بچائے، اور پچھلی زندگی پہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں۔ آج تک جتنے گناہ ہو گئے ان سب سے توبہ کر لیں۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ جب ایک دفعہ بندی اور بندہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور پچھلی زندگی کی معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کہنے پہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، جو جہاں بیٹھی سن رہی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آخرت کی فکر دے دے اور دنیا کی محبت سے نجات دے دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔